اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ مورخین نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ گو کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آپ کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے، تاہم سورہ کاف میں 2 جگہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یوشع بن نون ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے طیہ میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مر کھپ گئے۔ ایک دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت و رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ قرآن مجید کی سورہ معاہدہ میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور یوشع بن نون علیہ السلام کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ یوشع علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالی کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا، ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت
فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیچ میں مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے طیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالی نے یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کرواؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے یوشع علیہ السلام کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرک اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی طیہ سے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے۔ یوشع علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے، جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں گمسان کی جنگ ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا، جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کا دن، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، پس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ نے سورج غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ تاہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یوشع بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ اسی کی فتح میں پیش آیا۔ یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریحا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ عز و جل نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہ و تیغ کیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ اللہ تعالی نے یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ جب
شہر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر حتہ کا ورد جاری رکھیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتہ یعنی اے اللہ معاف کر دے کہتے جانا، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور جب شہر میں داخل ہو تو حتہ کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بتائے، واضح نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر عمل کی تاکید فرمائی، لیکن سرکشی اور ناشکرا پن تو بنی اسرائیل کی سرشت میں شامل تھا، چنانچہ انہوں نے یوشع علیہ السلام کی ہدایات کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ و استغفار کی بجائے غرور و تکبر سے اکڑتے، اتراتے، تمسخر اور استہزاء کرتے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا نشکرا پن، غرور و نخوت، سرکشی و بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضی کا سبب بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری ہے، مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ یہ ظلم کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں اور اپنی زبان سے حتہ حتہ کہتے جاؤ، یعنی استغفار کرتے رہو، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتہ کو چھوڑ کر ہفتہ فی شعرہ کہنا شروع کر دیا، یعنی دانا بالی کے اندر ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کی بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی و سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر و استہزاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہیہ کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی و نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر
آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت جو یوشع علیہ السلام کی ہدایات پر عمل پیرا رہی وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی طیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن، عصا، ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و متبرک اشیاء تھی۔ نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھا، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر مستعمل ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو تو ایسے صندوق کو تابوت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی گئی متبرک اشیاء سے قلب و جاں کو سکینت اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے تو اللہ تعالی نے یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس تدفین ہوئی۔ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی یوشع بن نون علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اسلام ٹی وی فار آل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔